हुकूमत ने डॉक्टर माहिर बलोच समेत BYC की तमाम असीर क़यादत की 3 MPO में नजरबंदी में मजीद 30 रोज की तोसी का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ने रियासत पर वाज़ेह कर दिया है कि ऑपरेशन मुकम्मल होने तक डॉक्टर माहिर बलोच को जेल से बाहर आने न दिया जाए। अगर वो जेल से बाहर निकली तो फिर ऑपरेशन सबोताज हो सकता है। दूसरी तरफ गुलजादी बलोच, जिनको रिसेंटली गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने डॉक्टर माहिर बलोच के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया है। और इसके अलावा BYC ने वर्चुअल डिबेट का दूसरा हिस्सा भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने सानिया जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक अहम हकायक से पर्दा हटा दिया। उसके अलावा बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा कर लिया गया है, जबकि 6 जवानों समेत मुतअद्दिद हलाकतों, जबरी गुमशुदगियों की इतलात मौसूल हुई हैं और CPEC धरने की वजह से बंद हैं। 7 से 10 जून जी नाज़रीन, 7 से 10 जून बलूचिस्तान में कयामत के गुजरेंगे, क्योंकि इन अयाम में बलूचिस्तान में भयानक और बेरहम ऑपरेशन का फैसला किया जा चुका है। अब दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की बजाय बरहाए रास्त गोली मार दी जाएगी। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपको अहम तफसीलात से आगाह करूंगा। और फिर एक और अहम मामला है कि TTP के बाद BLF ने भी अपना इंफोग्राफिक जारी कर दिया है, और उस इंफोग्राफिक में अहम तरीन मामला उन्होंने जाहिर किए कि उन्होंने मई के महीने में बलूचिस्तान में कहां कितने कितने हमले किए। और ये इंफोग्राफिक का सिलसिला जिस तरह चल पड़ा है, इससे रियासत के सामने कई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और आप अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, आज का दिन बलूचिस्तान में क़यामत का दिन गुजरा है। आज के दिन बलूचिस्तान में अहम तरीन वाक़यात और सानेहात रूनुमा हुए हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो तुर्बत मलिकाबाद से एक नौजवान इनायतुल्लाह को जबरी तौर पर लापता किया गया। उसके बाद फिर केच पेदार से मौलाना सिकंदर और सिद्दीक और इब्राहिम, इन तीनों को वहां से जबरी तौर पर लापता किया गया। फिर केच बल्तरक का इलाका है, वहां से सादिक वाहिद और पीरदाद अकील को गुमशुदा किया गया। अब इन दोनों की गुमशुदगी के बाद CPEC का जो वहां पर से शाहराह गुजरती है, उस पर बड़े पैमाने पर धरना दे दिया गया है, और ट्रैफिक की आमोदरफ्त मुअत्तल है, और कई मीलों तक इस वक्त ट्रैफिक वहां पर मौजूद है। इतलात मौसूल हो रही है कि जिले इंतजामिया और धरना देने वालों के दरमियान इस वक्त गुफ्त-ओ-शनीद जारी है, शायद किसी ना किसी नतीजे तक पहुंच सकें। इसके अलावा नौशकी कादराबाद से मंजूर अहमद और जहूर अहमद दोनों अपना अजीजुल्लाह मेंगल के बेटे और भाई हैं। इसके अलावा तुर्बत नासराबाद से वाहिद सवाली और तुर्बत से सलाल वल्द रफीक, जिनकी उम्र 17 साल है, इनको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। एक तरफ BYC की तरफ से इस बार ईद प्रेस क्लब के बाहर मनाने का फैसला किया गया है, तो दूसरी तरफ जबरी गुमशुदगियों में शिद्दत दिखाई दे रही है। जामरान डिस्ट्रिक्ट में 4 FC फ्रंटल कांस्टेबलरी के 4 जवानों के जाम बहक किए जाने की दावा किया जा रहा है। कलात है, मंगचर का इलाका है, डोर, वहां पर 2 मुसल्लह फौज के जवानों को जाम बहक किया गया। इसके अलावा 29 मई को लापता होने वाले समीउल्लाह और मोहम्मद हनीफ को की गुज़िश्ता शब गोलियों से छलनी लाशें मिली, यानी उनको गुमशुदा करने के बाद कत्ल करके उनकी लाशों को फेंक दिया गया। एक और सानिया रूनुमा हुआ है, वो हुआ है तुर्बत के असिस्टेंट कमिश्नर है मोहम्मद हनीफ नूरजई, उनको अगवा कर लिया गया है। ये तंप में तैनात थे और तुर्बत से क्वेटा जाते हुए रास्ते से इनको अगवा कर लिया गया है। इसके अलावा तुर्बत की मलाई बाजार में ताहिर रहमदिल नामी एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है।
یہ تو وہ واقعات ہیں جو آج دن بھر ہوتے رہے، لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ سمیت BYC کی جو قیادت ہے ان کی نظر بندی میں مزید 30 روز کا اضافہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ جی صبغت اللہ کے نظر بندی میں مزید 30 روز کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ لیکن ان کو نظر بند رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے ریاست کو آگاہ کیا ہے کہ اگر BYC کی قیادت بالخصوص ڈاکٹر ماہرن بلوچ ان کو اس آپریشن کے دنوں میں اگر رہا کر دیا گیا تو جو حکومت نے آپریشن پلان کر رکھا ہے، جس پر اس وقت جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ سارا سلسلہ سبوتاژ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کو ہر صورت میں جیل میں رکھا جائے۔ اس حوالے سے کچھ اطلاعات موصول اور بھی ہوئی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مارچ کو گلزادی بلوچ جو BYC کی رکن ہے ان کو ان کے گھر سے اٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ گلزادی بلوچ پر پورا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی اس وقت ریاست ہر صورت ڈاکٹر ماہرن بلوچ کو فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ BLF نے ایک جو ہے وہ انفوگرافک جاری کیا ہے، یہ انفوگرافک ہے مئی 2025 کے حوالے سے، اور اس انفوگرافک میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کم و بیش 29 علاقوں میں 36 حملے کیے، جن میں 10 حملے صرف خاران میں کیے گئے ہیں۔ یہ BLF کے انفوگرافک میں تفصیلات بتائی گئی ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان حملوں میں کم و بیش پاک فوج فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 30 جوانوں کو جوان جاں بحق ہوئے، جبکہ فضائیہ کے 2 جوان جاں بحق ہوئے، کوسٹ گارڈز کے 2 اور MI کا 1 اہلکار ڈیتھ اسکواڈ کے مخبر 12 مارنے کی انہوں نے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں بلوچستان میں وہ بہت بڑے مسائل کو جنم دے رہی ہیں۔ ایک اور بھی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، لیکن فی الحال میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ عید کے ایام یعنی 7 سے 10 جون یہ جو 3 دن ہیں یہ بلوچستان میں قیامت کے گزریں گے۔ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ BYC نے ورچوئل ڈیبیٹ کا دوسرا حصہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حصے میں انہوں نے جعفر ایکسپریس ثانیہ سے متعلق کچھ حقائق بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو انہوں نے تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مارچ 19 کو BYC نے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے اپنے رہنما اور اراکین کو غیر قانونی طور پر ہراساں کیے جانے کو بے نقاب کیا گیا۔ اس سے قبل 12 مارچ کو گلزادی بلوچ کو باروری روڈ کے قریب اس کے کمرے سے جبری طور پر غائب کر دیا گیا تھا۔ اس پر BYC چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور پاکستانی ریاست کے تحت پارلیمانی سیاست میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے خلاف ایک جھوٹا بیان جاری کریں اور کہیں کہ وہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ انڈین پراکسی ہے اور وہاں سے فنڈ لیتے ہیں۔ اسی دوران ان پر یہ بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ڈاکٹر ماہرن بلوچ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنے۔ نال اور کلات میں BYC کے دیگر اراکین کو بھی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے ہراساں کیا اور دھمکیاں دی، جس پر پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا۔ مارچ 17 کو ISPR کی جانب سے 33 بلوچ مسلح جنگجوؤں کے مارے جانے کی تصدیق کی، تاہم بلوچ مسلح گروپ نے صرف 13 لاشوں کا اعتراف کیا۔ جواب میں اہل خانہ ہاسپٹل پہنچے اور لاشوں کی شناخت کا مطالبہ کیا، لیکن حکام نے انکار کیا۔ بعد ازاں مبینہ طور پر 13 لاشوں کو کاسی قبرستان میں دفن کیا گیا، جس سے خاندانوں میں یہ خوف پیدا ہوا کہ وہ در حقیقت
ان کے پیارے ہی ہیں۔ جبری گمشدگی اور جعلی مقابلوں کے شکار تو آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک روٹین کی روایت ہے۔ اب بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے اسٹینڈ پر، اپنے موقف پر اسٹینڈ لیتی ہے، وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ لاشوں کو بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے، اہل خانہ کو مطلع کیے بغیر اور ان کے ڈی این اے کیے بغیر کیوں دفنایا گیا، اور بی وائی سی کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ لاشوں کی صحیح شناخت کی جائے، یعنی ان کا ڈی این اے کیا جائے اور اہل خانہ کو یہ تفصیلات جاننے کا حق حاصل ہے۔ پچھلے معاملات کی طرح یہ ممکنہ طور پر جبری گمشدگی کا شکار تھے، نہ کہ میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پاکستانی ریاست نے اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر بین الاقوامی ہمدردی حاصل کی، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود اب یہ بی وائی سی کو مسلح عسکریت پسندوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سول ہاسپٹل کی فوٹیج جو اب بھی ہاسپٹل انتظامیہ کے ہاتھ میں صاف ظاہر کرتی ہے کہ بی وائی سی کا کوئی بھی ممبر وہاں موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ماہن بلوچ کا کوئٹہ ہاسپٹل پہنچ گئی، انہوں نے لاشیں چھینی، پھر ان میں 2 را کے ایجنٹ تھے، پھر ان میں 2 انڈین آفیسرز تھے، ایک عجیب قسم کے مفروضے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ جہاں ضرورت مذاکرات کی ہے وہاں گولی سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں بات گولی سے بات کرنے کی ہے تو وہاں مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستانی حکومت ہو یا ریاست، ان کی ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ 100 جوتے بھی کھاتے ہیں، 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے میں ان سے ہمیشہ چوک ہو جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ 7 جون سے 10 جون تک بلوچستان میں قیامت گزرے گی۔ جی ناظرین، ان دنوں میں ایک بھیانک اور خوفناک آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ سیکرٹ ایجنسیز نے انفارمیشنز دی ہیں کہ عید کے ایام میں جو شدت پسند پہاڑوں پر یا مختلف علاقوں میں موجود ہیں، وہ اپنے اہل خانہ سے عید ملنے کے لیے اپنے گھروں یا اپنے علاقوں کو ضرور پہنچیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ 7 سے 10 جون تک ان کے علاقوں کا، ان کے گھروں کا محاصرہ کیا جائے، اور محاصرہ کرنے کے بعد جو بھی شدت پسند وہاں پر اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے آئے، اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو براہ راست گولی مار دی جائے۔ یعنی اب شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز جاری ہو چکے، اب بات سیدھی گولی کی ہے۔ اب جو بھی دہشت گرد نظر آئے گا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو سیدھا گولی مار دی جائے گی۔ تو بلوچستان میں جس طرح کا یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے 3 دنوں تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے 3 دن بلوچستان میں قیامت گزرے گی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔